اللہ پاک نے نا ایک نافرمان جن کو حکومت عطا کی ہوئی ہے، سلطنت عطا کی ہوئی ہے، اور اسے فوجیں دی ہوئی ہیں اور ہر طرح کی وسعت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کے اندر بھی جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے عیاشی ہے، اور وہ اپنی بات پہ اٹل ہے کہ میں صحیح ہوں اور جو ہے نا یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، خلیفہ مجھے بننا چاہیے تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، حالانکہ اہل میں تھا، مگر اللہ کا حکم جب آ گیا تو اہل نا اہل کی بات نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے کہ کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے۔ تو اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکومت دے دی، 3.5 لاکھ سال سجدہ کرنے کے باوجود بھی اسے اتنا پتہ نہیں چلا، اس علم کا اسے نہیں پتہ تھا کہ جو ہے نا میں جو اللہ کی حکم ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ پہلے ہے، میری بات بعد میں ہے۔ ابلیس کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی بات پہ اٹل ہو گیا اور پھر اس نے زمین پہ آ کے اپنی حکومت جمائی اور ہر طرح سے انسان کو بہکایا، جیسے جیسے وہ بہکا سکتا تھا۔ کسی کو کس کام میں لگا دیا کہ نہیں تم یہ صحیح کر رہے ہو، دنیا ایسی ہے، ایسے ہی کرنا پڑے گا، الٹے کام سے پیسے کمانے پڑیں گے، ورنہ تم پھر یہ کیسے کرو گے، یہ کیسے کرو گے، یہ کیسے کرو گے۔ یہ بات یہ ہوگا کہ توکل ختم ہو گیا اللہ پاک پہ، کیونکہ جب اللہ پاک پہ بھروسہ ہوتا ہے تو پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ کر دے گا اللہ ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے نا، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کو یقین ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب یقین ہے تو پھر اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر مولا ایک بندے کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ تو یہ یقین کی بات ہے۔ ابلیس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ابلیس کو سب کچھ پتہ ہے، کافی علم ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی انا میں اکڑ میں آ کے بہک گیا اور اس نے اپنی غلط راستہ چن لیا، اور اس غلط راستے کی وجہ سے اس نے اتنے لوگوں کو بہکا دیا، اتنے لوگوں کو بہکا دیا، اتنے لوگوں کو بہکا دیا کہ اب اس کی بخشش مشکل ہے، کیونکہ اسے بخشش کے موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے بہت دیے، مگر اسے اب بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بات پہ ایک تو اٹل ہو گیا اور اوپر سے اس نے وہ خرابی کر دی، وہ دنیا میں بربادی کر دی، لوگوں کے ذہن میں وہ ڈال دیا جو کہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گانا بجانا، ڈانس وغیرہ، گالیاں دینا، شرابیں پینا اور غلط طریقے سے پیسے کمانا، فراڈ سے لوگوں کو دھوکہ دینا، چلاکی کرنا، تو یہ والی چیزیں ابلیس سے ہیں ساری۔ اگر جو بندہ ایماندار ہوتا ہے اس کو زندگی میں مشکل ہوتی ہے، اس دنیا میں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، اور تم آسانی چاہتے ہو، تو ہمیں محنت و مشقت میں رہنے والا اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یار ابلیس کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ سب سمجھ آ گئی ہے، مگر اب ہم لوگ پھر بھی اس چیز پہ غور نہیں کر رہے اور بہکے جا رہے ہیں اپنی عقل میں، اپنی انا میں، اپنے بس اندر کی جو ہے نا وہ والی بات ہے کہ غلاظت کو جگائے جا رہے ہیں کہ یار نہیں، بس میں نہیں کر رہا ہے، یہ میرے سے کیا ہوگا یا میں کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے بندہ بولتا ہے کہ یار میرے ایک بتانے سے کون سدھر جائے گا، میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ آگے چونچ میں پانی ڈال رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا نا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہوگا تو اس سے کچھ نہیں، پر میں جو طاقت رکھتا ہوں وہ کام کر رہا ہوں کہ میں ہوں اللہ کی طرف، ان آگ جلانے والوں کی طرف نہیں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والوں کی طرف نہیں ہوں۔